السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ لے کر آئے ہیں شان اولیاء، اس کا یہ ایپیسوڈ 2 ہے، یعنی اس کا دوسرا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم آپ کے سامنے پھر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی، اور وہ ولی جن کے توصیف، جن کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ اور جی ہاں، وہ مقتدر شخصیت حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ اجلہ تابعین میں سے اور مقتدیٰ اربعہ میں سے ہیں، یعنی آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان اور بھلائی کے حساب سے، احسان اور بھلائی کے اعتبار سے فرمایا کہ اویس بہترین تابعی ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت کے افراد کی مغفرت فرما دے گا۔ تو آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے ہی ہیں، مگر کبھی بھی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ظاہری آنکھوں سے نہیں کر پائے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس کی دعا کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ میری امت کے اتنے ڈھیروں افراد کی مغفرت فرما دے گا جیسے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ۔ جب صحابہ کرام نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہماری ان سے ملاقات ہو سکے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ ہے کہ عمر اور علی جو ہے وہ ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پیراہن کا، آپ کے لباس مبارک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اویس حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی پہچان، ان کی علامت بتائی کہ اویس کیسے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی کے پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی میں ایک پہلو کی جانب ایک درہم کے بغیر سفید، ایک درہم کے برابر سفید داغ ہے، اور فرمایا کہ وہ برس کا داغ نہیں۔ فرمایا کہ جب تم ان سے ملنا تو میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یمن کی طرف رخ فرماتے اور فرماتے کہ میں ادھر سے رحمت کی ٹھنڈی ہوا کو آتا ہوا پاتا ہوں، یعنی یہاں سے مجھے رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت تھی۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب خلافت راشدہ میں حضرت عمر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یمن میں انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو کسی وہاں پر شخص سے انہوں نے پوچھا، یمن کے کسی شخص سے پوچھا کیا اس طرح کا کوئی بندہ تم نے دیکھا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے کسی بندے کو تو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ ہے جو بکریاں چراتا ہے اور سادہ روٹی اس کی غذا ہے، اور اکثر وہ بیابان اور جنگلوں میں رہتا ہے۔ حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچان لیا۔ جب ان کی جسم پر علامتوں کو دیکھ کر پہچانا تو آپ نے ان کے ہتھیلی کو دیکھا۔ جب ہتھیلی کے ایک پہلو کی جانب آپ نے اس سفید داغ کو دیکھا تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ جو ہے میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا رب تبارک و تعالیٰ کیا اتنا مقام و مرتبہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی فضیلتوں کو بیان کریں، وہ کہنے لگے اے عمر، ہو سکتا ہے تمہیں غلطی ہوئی ہو، تمہیں شناخت کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، وہ کوئی دوسرا بندہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں،
بلکہ میں شناخت کر چکا ہوں کہ تم ہی وہ شخص ہو کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کے سامنے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیراہن مبارک پیش کیا، آپ نے اسے لیا اور اس کے بعد آپ ان دونوں سے دور چلے گئے اور اس کے بعد آپ دعا کرنے لگے، اے رب تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بخش دے، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخش دے گا تو میں اس لباس کو پہن لوں گا۔ تو آپ کو کچھ دیر ہوئی، جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کے قریب پہنچ گئے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے چند امت محمدیہ کے افراد کو بخش دیا۔ پھر میں نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب تبارک و تعالیٰ جب تک تو امت محمدیہ کے ہر شخص کو بخش نہیں دے گا میں اس پیراہن مبارک کو نہیں پہنوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے 1000 افراد کو بخش دیا۔ فرمایا کہ آپ دونوں قریب تشریف لے آئے، رب تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ مدر اور قبیلہ ربیعہ کی بکریوں کے بالوں کی مثل امت محمدیہ کو جہنم سے آزاد کر دیا اور ان کی بخشش فرما دی ہے، اگر آپ قریب تشریف نہ لاتے تو میں پوری امت محمدیہ کو بخشوا دیتا۔ تو یہ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، جب سوال کیا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت اختیار کی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں ملی ہوئی تھیں یا جدا تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے اور خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ آپ یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا؟ پھر اس کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ مبارک کو کھولا تو اس کے اندر دانت کوئی سا بھی موجود نہیں تھا۔ فرمایا کہ جب مجھے احد کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کے شہید ہونے کی خبر ملی تو فرمایا میں نے ایک دانت کو توڑا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت ٹوٹ گیا ہے، دانت مبارک شہید ہو گیا ہے، تو میں اپنے دانتوں کو کیوں رکھوں؟ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے تسلی نہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جو ہے تمام دانتوں کو، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام دانتوں کو توڑ ڈالا تو انہوں نے اپنے منہ کو دکھایا حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو آپ کے منہ میں کوئی ایک دانت بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں مقام و مرتبہ کیا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ان کو کیا فضیلتیں بخشیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بروز حشر فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو رب تبارک و تعالی کئی ہزار ملائکہ کو انہی کی شبیہ انہی کی شکل میں ان کے چاروں طرف پھیلا دے گا، یہاں تک کہ جب وہ محشر میں آئیں گے تو کوئی اویس کرنی کو پہچان نہیں سکے گا، کیونکہ اویس کرنی وہ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ گوشہ نشینی کو اختیار کیا، لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر ہو کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کے بجائے انہوں نے خلوت نشینی کو اختیار کیا، پوشیدہ رہنے کو اختیار کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ بروز حشر بھی ان کو پوشیدہ رکھے گا، ان کو خلق کی نظروں سے چھپا کے رکھے گا، مگر یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ جسے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کروانا چاہے حضور نے فرمایا وہ انہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ تھے وہ اجلہ تابعین میں سے کہ جن کے لیے بشارت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو یہ آج مختصر سا ایک تعارف تھا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ پھر تیسرا سلسلہ لیے، اس میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لیے، ان کے مناقب لیے، ان کے ارشادات لیے، ان کی کرامتیں لیے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔